بیشر سیف صاحب مجھے بتائیے گا، عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف مجھ سے آ کے بات کریں، انہوں نے کسی پولیٹیکل اتھارٹی کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ سٹینڈ رہا ہے، یہ موقف رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں وہ انہی موجودہ سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کی غیر جمہوری سوچ اور غیر جمہوری جو طریقہ کار ہے سیاست میں حصہ لینے کا، اس کی وجہ سے ہیں۔ اور اس وجہ سے جب وہ وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی، وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اور اب بعد میں بھی، انہوں نے ہمیشہ اس موقع پہ ایک اپنا جو ہے واضح سٹینڈ لیا ہے، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست بات نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک سیاست جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ ایک مشن ہے، اور اس مشن کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ان کا ہٹنا اور ان کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے ہٹ جانا ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ تو یہ ان کا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے، اس پہ میرے خیال میں کوئی ایسا کوئی نئی تبدیلی ان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے علاوہ کسی سے بات چیت نہیں ہونا چاہیے، ٹیبل پہ نہیں آ سکتے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو آپ کا آپ کے اپنے الفاظ ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ میں نے آپ کو پہلے سوال کا جواب دیا کہ آپ نے پوچھا کہ وہ سیاسی لیڈروں سے کیوں نہیں ملتے، تو سیاسی لیڈروں کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے۔ جہاں تک آرمی چیف کا تعلق ہے تو آرمی چیف پاکستان کی آرمی کے سربراہ ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان کی نہیں ہے، اور یہ تو مطلب روزے روشن کی طرح لیکن آپ تو پاپولر لیڈر ہیں۔ ریسنٹلی اسد کیسر نے مجھے کہا کہ 10ویں نمبر پہ ہے دنیا کی مشہور ترین سیاسی جماعتوں میں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا کام کریں۔ نہیں، ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم تو سیاست اپنی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان کی تو اسی لیے آپ کو پبلک گیدرنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بلانے کے لیے درخواست دینی پڑی ہے۔ محترمہ، میرے خیال میں آپ اس کو اپنے اینگل سے لے رہی ہیں، میرے خیال میں کوئی درخواست نہیں دی گئی، یہ ایک بات سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ کوئی مجھ سے بیٹھنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں، یہ درخواست ہی ہے نا۔ نہیں، یہ درخواست اس طرح سے نہیں ہوتی، اور اگر درخواست ان کو کرنی پڑے تو ان کو پھر میڈیا اور پریس کانفرنس میں اور جرنلسٹ کے ساتھ یہ بات نہیں کرنے کی ضرورت تھی، وہ اس کے اور بھی لیکن اس سے یہ تو واضح ہے نا کہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کی مدد چاہیے۔ مدد نہیں چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان سے ناراض ہے یا ان کے ساتھ، لیکن جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کچھ ہفتے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جو میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور فوج چاہتی تو مجھے بچا سکتی تھی، اب اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی فوج کے سربراہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے مجھ سے آ کے بات کریں۔ اس اسٹیبلشمنٹ کے جو سابق سربراہ تھے اس کے بارے میں ان کا موقف بالکل کلیئر ہے، اور انہوں نے آج بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن جو موجودہ سربراہ ہیں ان کے بارے میں ان کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ انہوں نے دوستانہ انداز میں بات کی ہے، اور یہ اس میں کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے یا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن جب آئی ایس پی آر بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو آپ ان کی اس پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ کیوں نہیں دیتے اور بار بار کیوں ان کو بلاتے ہیں؟ نہیں، بلایا کسی نے نہیں ہے محترمہ، یہ کہنا کہ میں ان کے ساتھ بات کرنا، اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو کریں، میرے خیال میں یہ بلانا نہیں ہوتا، یہ ایک موقف کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے دروازے ہر طرح سے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور میری طرف سے کوئی انہوں نے ناراضگی یہ نہیں کہا کہ بات کرنا چاہے تو کریں، انہوں نے کہا کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اب کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا تو میں کیا کروں؟ مطلب اب میں آپ کے ساتھ اس پہ کیا بحث کروں؟ آپ ایک جملہ لے کر بیٹھ گئی ہیں اور اب مجھ پہ آپ جرا کر رہی ہیں، یا آپ میرا نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے تو ایک تو یہ آپ اینکروں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس اینگل پہ آنا چاہ رہے ہیں۔ بیشر صاحب، آپ لاسٹ ٹائم بھی ایک پروگرام میں لڑ پڑے تھے اور میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی، وہ اینکر تو آپ کے ساتھ بہت اسٹریٹ ہو گئی تھی، میں نہیں ہونا چاہ رہی، میں تو آپ سے ہمبلی کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں، میں اپنا سوال کر رہی ہوں۔ محترمہ، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آپ کو جو جواب دے رہا ہوں اس میں کون سی کنفیوژن ہے۔ میں اپنے موقف کا ہی آپ کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ بات کی ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنا مخالف سمجھ رہی ہے تو وہ مخالف نہیں ہے، اور وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں اگر کوئی ان سے بات کرنا چاہے۔ تو اس میں جب میں یہی بات کر رہا ہوں، آپ اس میں مجھ سے کوئی اور چیز اگلوانا چاہ رہی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا بات کروں۔ باقی میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پرویز الہی یہ مشورے دے رہے ہیں عمران خان کو؟ یہ آپ عمران خان سے یا پرویز الہی سے پوچھ لیں، میں تو ان مشوروں میں نہیں بیٹھا ہوا نا، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ان کو مشورہ کون دے رہا ہے، لیکن انہوں نے، وہ ایک لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے اور آپ کے جرنلسٹوں کے ساتھ ہی بات کی ہے، تو اس میں اچھا بیشر صاحب، آپ لوگ اگر اب اقتدار میں آئے تو جنرل باجوہ پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے؟
میرے خیال میں آرٹیکل 6 لگانے کی کوئی بنیاد تو نہیں نظر آتی مجھے قانونی طور پر. اگر جو ہے اقتدار میں ہم آئے تو ہم پرانے کٹے کھولنے کی بجائے ملک کو آگے لے کے جانے کی فکر کریں گے, اور ہماری ذمہ داری عوام نے لیکن انہوں نے تو کورٹ مارشل کی بات کی ہے جناب باجوہ کے. کورٹ مارشل کورٹ مارشل تو حکومت نہیں کرتی نا, وہ فوج کرتی ہے, فوج کا فیصلہ ہوگا. لیکن مطالبہ تو عمران خان کہہ رہے ہیں نا. مطالبہ تو میں بھی کروں گا کہ پاکستان میں 1956 سے لے کر 1999 تک جو فوجی بغاوتیں ہوئی ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائے. بیرسٹر سیف صاحب آپ میرے سوالوں سے ایگزاسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ ایک امیچور انداز میں بات کر رہی ہیں, آپ میرے ساتھ میچور پولیٹیکل بات نہیں کر رہی, مجھے آپ تنگ کرنے کے لیے, مجھے کارنر کرنے کے لیے سوال کر رہی ہیں. میں آپ کے پروگراموں میں آیا اس لیے نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بحث کروں, میں اپنا نقطۂ نظر دینے کے لیے آیا ہوں. آپ سے میں کیوں ایگزاسٹ ہوں گا؟ لیکن آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہی ہیں, آپ میری پوائنٹ کو وہ کر رہی ہیں, ری ورڈ کر کے اپنے الفاظ منہ میں ڈال کے مجھ سے ایک جواب دینا چاہ رہی ہیں جو کہ آپ کی غلط نہیں ہے کہ میں نہیں. بیرسٹر صاحب ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے مطالبہ کیا, کورٹ مارشل کا مطالبہ بہت بڑا مطالبہ ہے. باقی آپ مجھ سے پھر بات نہ کیا کریں, اگر یہ لہجہ اور یہ انداز ہے تو میں آنیسٹلی آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا. یہ تو آپ کا جو کوارڈینیٹر ہے وہ مجھے بار بار فون کرتا ہے, اس کی لاج رکھنے کے لیے میں آ جاتا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں سچ ٹی وی پہ. بیرسٹر صاحب آپ نے پھر اپنی لاسٹ ٹائم بھی ایک پروگرام میں اتنا ہی غصہ کیا تھا, پھر اتنا ہی غصہ کریں, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا لہجہ اور آپ کا طریقہ, آپ میں تو مسکرا کے آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ کو چونکہ میری شاید شکل نظر نہیں آ رہی تو آپ کو لگ رہا ہے میں آپ سے روڈ ہو رہی ہوں. میں تو مسکرا کے آپ سے بات کر رہی ہوں. تو آپ کریں مسکرا کے نا, آپ کا کام, آپ کو پیسے ہی اس بات کے ملتے ہیں محترمہ کہ آپ نے مسکرا کے لوگوں سے بات کرنی ہے. But I have my all right to repeat what I want to ask. I have every right to say what I am telling you. بالکل. ہاں, I've just told you what I feel like telling you. ٹھیک ہے. لیکن جب اگر آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو پھر آپ کورٹ مارشل کا یہ مطالبہ اپنا دہرائیں گے؟ نہیں, میں نے کوئی مطالبہ نہ میں نے کیا. تو عمران خان سے آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کورٹ مارشل کا مطالبہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن میں نے آپ کو کہا یہ فوج کی ثوابدید ہے کہ وہ کورٹ مارشل کسی افسر کا کرتی ہے یا نہیں. اس کو کہنے پہ کوئی نہیں کرتا, میرے کہنے پہ وہ کورٹ مارشل کرے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ.